دیا، ادھر یہ داخل ہوئے، ادھر اللہ نے باہر قدم کو ملا دیا، تو پھر چوہے کی طرح ڈبک ڈبک ڈبکیں شروع کی، اور انہوں نے دیکھ دیکھ کر کے ان کے تڑپنے کو، ان کے اس اذیت کو اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کیا۔ اور تیسرا طریقہ کہ جس طرح میں نے مثال دی کہ وہ ایسے جو کہتا حضرت آپ یہاں پر جاؤ ظالم کو پکڑتا، جب وہ لایا جاتا ہے حضرت ایسے نظر نہیں آئے گا کہ ہم اسے کنٹرول کریں، اس نے دل آپ کا سکھایا ہے، یہ لیں ڈنڈا یہ چھتر نہ، اب چھتر بزرگ کو ہوگا اور پیٹ اس کو مجرم کی ہوگی۔ یہ طریقہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، فرشتے نہیں آئیں گے، اب آپ کا ہاتھ ہوگا، تلوار ہوگی اور ستانے والوں کی گردن ہوگی، فاضربوا فوق الاعناق، اللہ نے پھر جگہ بھی بتا دی کہاں کہاں اس مجرم کو مارو، آپ نے دستے مبارک۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، انعام ثالث سے، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یہ یوم کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ روزے سے تھے کہ یہ شرط تھی کہ قرآن تک ملے گی یہاں قلت کرو اور روزے کی حالت میں کرو۔ اب یہی قرآن کریم کی دوسرے مقام پر 30 آیا، یہاں 40 آیا، واقعہ ایک ہی ہے، بظاہر تعارض ہے، تعارض نہیں۔ ابتداءً حکم یہ تھا کہ یہاں کوئی سود پر آ کر 30 ایک مہینہ چلہ کاٹتا، مہینہ کاٹو اور روزے کی حالت کی، لیکن مہینہ پورا ہونے پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے افطار کر کے مسواک کر لیا، تو وہ ریح الفم جو ہے اللہ کو محبوب ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ فرمایا اے موسیٰ یہ کیا کر دیا، تیرے روزے کی یہ چیز تو مجھے محبوب تھی اور تو نے ظاہر کر دیا اسے، اب مزید اس ریح کو پیدا کرنے کے لیے بعد میں 10 کا اضافہ کر دیا، تو وہاں اصل حکم بتلایا گیا، یہاں اس کے بعد اضافے کے ساتھ ٹوٹل مدت بتلائی گئی۔ ایک بات، دوسرے یہ کہ لیلہ کا ذکر اس لیے کیا، ظاہر ہے کہ اسلامی مہینے وہ قمر سے شروع ہوتے ہیں، قمری حساب کیا جاتا ہے، اور قمری مہینوں میں روزے وغیرہ ساری چیزوں کا دخل ہو اسی پر دار و مدار ہے، شمسی پر نہیں ہے، اور قمری مہینے کا آغاز کس وقت سے ہوتا ہے؟ صبح سے، سورج کے غروب ہونے کے بعد لیلہ سے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یہ جہاں بھی عجل آتا ہے یہاں مضاف ہوتا ہے، اَيْ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا۔ پھر ہے بنی اسرائیل، تم نے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کوئی طور پر ان کے تشریف لے جانے کے بعد تم نے اس بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا، اور وہ جو پیچھے رہ گئے تھے سامری نے جتنے زیورات تھے وہ اکٹھے کر کے ڈال کر کے اس سے بچھڑا بنایا، اور وہ قرابے آخر فرس جبرائیل کے گھوڑے کی وہ تو آخر سے جو اٹھائی تھی اس کے منہ میں ڈالی تھی تو اس نے زندگی کے آثار پیدا ہوتا ہے، اور اس نے بام کرنا شروع کر دیا، تو کہا او یہ دیکھو الہ تو ادھر تھا، موسیٰ بھول کر ادھر تلاش کرنے چلا گیا، یہ سامری ولد الزنا تھا، اسے ماں نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے جنگل میں پھینک دیا تھا، اور اللہ رب العزت کا کرشمہ دیکھو، اللہ نے اسے اپنی قدرت سے جبریل کو بھیج کر اسے پلوایا، اور اس کا بھی نام موسیٰ ہی تھا، ایک وہ موسیٰ ایک یہ موسیٰ، اس کا لقب جو ہے یہ سامری تھا، اس لیے کسی نے کہا ہے فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ،
وہ موسیٰ جس کی تربیت کی ہے جبریل نے، وہ امتحان کافر نکلا. فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. فرعون کی تربیت میں پلنے والا تو وہ مرسل بنا اور یہ کافر بنا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. پھر ہم نے عفونا تم کو معاف کیا. نیچے لکھ لیں اس کے عفونا کے، عفونا عنکم عن الاستیصال، تاکہ اشکال کا جواب ہو جائے. خیال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے جرم کو معاف کیا. آگے آ رہا ہے حالانکہ معاف نہیں کیا. اللہ نے تو فرمایا تھا کہ اب جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے تو اپنے آپ کو قتل کرنا. یہ توبہ تھی نا ان کی نا. یہ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ہمارا تعلق ہے تو ہمارے لیے آسانی پیدا کی. پھر آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے جو بری تھے انہوں نے مجرمین کو قتل کیا تقریباً 70,000. تو پھر عفونا، تو اس کا جواب یہ ہے انل استیصال. نیچے میں لکھوا دیا کہ جرم، تمام جرائم میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک کرنا. ظلم عظیم کیا تھا. ان کی حقیقی سزا یہ تھی کہ ان کی نسل کو کاٹ دیا جاتا، استیصال کر دیا جاتا کہ قیامت تک ان کا کوئی نسل بچہ زندہ نہ رہتا. لیکن اللہ نے کرم کر کے انہیں یوں معاف کیا کہ صرف جنہوں نے ڈائریکٹ ارتکاب کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے ہاتھ سے ان کو قتل کر، اور تمہاری نسل کو باقی پھر بھی رکھا معاف.